ابھی انہوں نے خیالات کی قسمیں بیان کی ہیں، آپ کے بھائی نے، اس میں 2 قسمیں بیان کی اور یہ بتایا کہ سمندر میں جب لہریں اٹھتی ہیں تو وہ اصل میں یوں ان کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دریا کے خیالات ہیں، بشمار لہریں اٹھی، لیکن وہ بے ترتیب ہیں۔ اب ان میں سے جو بے ترتیب خیالات ہیں ان کو دریا چند کو منتخب کرتا ہے، وہ ترتیب وار ہیں۔ یہ انہوں نے یہ بات بتائی، یہ بتائی نا۔ اب وہی کہتے ہیں خیالات کی دوسری قسم ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ خیالات آتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں، اور ان آنے والے خیالات میں جو آتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں وہ اتنی تیز رفتار ہوتے ہیں کہ ان میں دریا جو ہے وہ معنی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اب خیالات کی ایک دوسری قسم ہے، یہ خیالات کی ایک قسم تو یہ ہوئی کہ دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، بے ترتیب ہے، کبھی وہ آسمان سے بات کر رہی ہے، کبھی وہ نیچے کر رہی ہے، کبھی بات آسمان بالکل سموتھ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، پھر ایک دم شو پھر شو اس کو مطلب سمندر جو ہے بے ترتیب ہے جی۔ اور جو لہریں ہیں ہم لہروں کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں سمندر کے خیالات سے، ہم اسے لہریں نہیں کہتے۔ اب سمندر کو خیالات آ رہے ہیں، یعنی سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اب لہریں کو میں لفظ نہیں بولوں گا، یعنی سمندر میں خیالات آ رہے ہیں، وہ خیالات بے ترتیب ہیں، وہ خیالات گنجلک ہیں، وہ خیالات شور شرابے کی نظر ہو گئے ہیں۔ ان خیالات کی رفتار اتنی تیز ہے تو میں کسی بھی طرح اس کو پکڑ نہیں سکتا اور ان کو پکڑ کے اس میں معنی نہیں پہچان سکتا۔ یہ خیال ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیالات کا ذہن میں ایک طوفان آ گیا اور وہ خیالات کا طوفان جو ہے اس کی جو لہریں آسمان سے ٹکرا رہی ہیں۔ میری یہ بساط نہیں ہے میں آسمان کو دیکھ سکوں، نہ میری وسعت ہے میرے اندر دماغ میں کہ میں اس قدر وسیع فاصلہ طے کر کے ان خیالات کو الگ کر سکوں، ہے ہی نہیں، وسعت ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے لیتا وہ جیسے آئیں گے ویسے گزر جائیں گے۔ کیوں گزر جائیں گے؟ کیوں گزر جائیں گے؟ سکت نہیں ہے۔ اب یہ الگ ایک بحث ہوئی، سکت کیوں نہیں ہے؟ لیکن سکت نہیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، یعنی آپ پہ سکت نہیں ہے اس لیے آپ نہیں کر سکتے، پریکٹس ہی نہیں ہے، آپ کا علم محدود ہے، علم ہی نہیں ہے، اس کی اس میں درجہ بندی کر دیں، اور جو لوگ درجہ بندی کر دیتے ہیں وہ کر لیں گے الگ الگ۔ جی، دریا کا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کا مطلب سورس یعنی دریا کہاں سے نکلا، کیوں نکلا، اور جو سورس ہے اس کے اندر کیا تبدیلی ہوئی یہ الگ ایک بات ہے، لیکن دریا کا کوئی نہ کوئی سورس ہے۔ مثلاً اب گندم ہے، آپ کہیں جی اس کا سورس کیا ہے؟ آپ کہیں گے زمین ہے۔ آم کہے گا بھائی آم کا کیا سورس ہے بھائی؟ آپ کہیں گے گٹھلی ہے۔ بھائی گٹھلی کا سورس کیا ہے؟ گٹھلی کا ابا ہے، اماں ہے۔ ابا اماں کا سورس کیا ہے بھائی؟ اس کی ان کی اماں ابا ہے۔
ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، تو کہاں جا کے رکو گے آخر میں؟ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب کہاں رکو گے؟ کوئی سورس آف انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، سنی سنائی بات۔ سورس آف انفارمیشن کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، سورس کے بارے میں پتا، اس کا کوئی نہ کوئی سورس ہے۔ اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ ڈاکٹر سمیع صاحب آپ کا سورس کیا ہے، آپ کہہ دیں گے آدم حوا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آدم اور حوا کا سورس کیا ہے؟ انہوں نے کہا قدرت ہے، اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، اللہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی تو یہ بتا دے سورس کیا ہے۔ سورس کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے سائنس کی زبان میں سورس کا مطلب ہے تلاش کرو، جستجو کرو، سورس کی جزیات ڈھونڈو، آپ کو پتہ چل جائے۔ اب کوئی ایک ہے آپ سے کہ چینی کا سورس کیا ہے، کیا بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ گنا وہ جی وہ تو نہیں مانتا میرے جیسا۔ زمین یعنی زمین، ان کا زمین کا سورس کیا ہے کہ بھائی سنا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ پہلے ایٹم کا پتہ تھا؟ نہیں۔ وائرس کا پتہ تھا؟ نہیں۔ بیکٹیریا کا پتہ تھا؟ نہیں۔ یہ بھائی کب پتہ چلا ڈاکٹر صاحب؟ تو ہم نے تلاش کیا، اللہ کو تلاش کرو، اللہ ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آپ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے واقف ہونا چاہتے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ فینا خالصتاً، ہر طرف سے ذہن ہٹا کر، یکسو ہو کر، نیوٹرل ہو کر خالص اللہ کو ڈھونڈو۔ اب آپ نے کوشش کر لی ہے، کوشش کرنا آپ کا کام تھا، اس کے آگے آپ کی ہمت ہی نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا، اور جس نے، والذین جاہدوا، اور جس نے کوشش کی، فینا خالصتاً میرے لیے، ثواب جنت دوزخ یہ وہ نہیں، فینا خالص میرے لیے، لنہدینہم سبلنا، میں نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ان کے اوپر راستے کھول دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ میرے لیے نہیں، مجھ میں، فینا ملیے نہیں، میں ترجمہ تو فینا یہ لکھا میرے لیے، میری تسلی تو اس میں ہوتا ہے فینا، مجھ میں، خالصتاً میں، میرے لیے، یعنی مجھ میں کوئی کوشش کرتا ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ان کے اوپر اپنے راستے کھول دوں گا۔ اس میں کیا بات ہے؟ کیوں نہیں تم اللہ کو ڈھونڈ سکتے؟ کیوں نہیں میں اللہ کے قریب ہو سکتا؟ اللہ کا وعدہ ہے، اب اللہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، وہ ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھ سکتے ہو، جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا ہوں، جہاں تم پانچ ہو وہاں جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا ہوں، دیکھ سکتے ہو۔ هو الاول میں تمہاری ابتدا ہوں، هو الآخر میں تمہاری انتہا ہوں، هو الظاہر میں ظاہر ہوں، هو الباطن میں چھپا ہوں۔ تمہارا غیب و شہود، تمہارا غیب، تمہارا ظاہر، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، سب اللہ ہے۔ پھر آپ نے اللہ کو یاد کریں۔ اب جن لوگوں نے وائرس کو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے وائرس کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی آج بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ ایسا ہے، اور اللہ کو یوں نہیں دیکھا، اور اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کون دیکھے گا، اور یہ اور وہ۔ وائرس والا تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ وائرس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ وائرس تو اللہ خالق ہے، وائرس تو اس کی مخلوق ہے۔ جی ہاں بھائی، ہاں کیا ہے مستی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، صحیح کریں گے، مجھے ڈھونڈیں گے، میں ان کے پاس ہوں، اور ان کے پاس ہونے کا جو راستہ میں نے متعین فرمایا ہے وہ یہ کہ بے شمار راستہ لنہدینہم سبلنا، بے شمار راستے کھلیں گے، تم آؤ تو صحیح اس طرف۔ اب بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، اب اگر کوئی آدمی ایٹم کو تلاش نہ کرے، ایٹم کی تھیوری سے تو واقف نہیں ہوگا، تو وہ کہہ دیجیے ایٹم کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ کیا پتہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب سائنٹسٹ کہتا ہے میں نے ایٹم کو دیکھا، جو بھی دیکھا نہیں دیکھا، بحث نہیں ہو، اس میں بھی بحث ہے، نہیں دیکھا۔ اب جو اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آیا، انہوں نے نہیں دیکھا، اندھا تو نہیں دیکھتا۔ سوال یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ سارے کے سارے کہتے ہیں اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کو دیکھ چکے ہو، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا مطلب بس؟ تو کیا اللہ کو نہیں دیکھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا؟ اب ساری مخلوق متوجہ ہو گئی کہ یہ آواز تو کس کی ہے۔ اس سے پہلے آواز ہی نہیں سنی تھی، سماعت سے واقف ہی نہیں تھے، آنکھیں تھیں ہی نہیں، آنکھیں تھیں بنا ہی نہیں تھی، کان تھے سنائی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کہا بھائی یہ تو آواز آئی ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی تو کان ہے، اس میں سے تو آواز آ رہی ہے۔ اچھا آواز کہاں سے آ رہی؟ یوں ہوا، اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، بصارت کا احساس پیدا ہوا، بصارت پیدا ہوئی، نگاہ پیدا ہوئی، فہم پیدا ہوا کہ آواز، پہلے تو فہم پیدا ہوا کہ آواز ہے، اس میں تو پتہ ہی نا، پہلے فہم ہوا کہ آواز ہے، آواز آئی ہے اور برابر آ رہی ہے،
अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम। आज भी आवाज आ रही, कुन फेकून की सदा बुलंद हो रही है। शेर भी तो है अल्लामा इकबाल का, सदा कुन फेकून की, याद है? ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, हाँ क्या रही है, क्या क्या कि आ रही है, हाँ तब सदाए कुन फयकून। अल्लामा इकबाल है। अब कोई आंखों का अंधा ये कहे कि मैं नहीं देख सकता, अब उसके घर में घोड़ा बंधा हुआ है, उसके घर में फ्रिज रखा हुआ है, उसके घर में सब कुछ है, वो अंधा है। अरे भाई ये फला चीज़ है, फला चीज़ है, नहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देख नहीं सकता। तो अगर तू अंधा है तो सारी सारी अल्लाह की मखलूक अंधी हो गई। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम का मतलब कोई पढ़ा आप लोगों ने? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मतलब हुआ इसका भाई? हाँ, क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हाँ, फिक्र करो, सोच के जवाब दो, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। अब क्या कहा सारी मखलूक ने, सारी कायनात ने? कालू बता जी हाँ, आप हमारे रब हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मखलूक ने अल्लाह को देख चुकी है। मखलूक अल्लाह की आवाज सुन चुकी है। मखलूक क्या पहचान चुकी है? इदराक कर चुकी, पहचान चुकी, फहम आ गई, अकल आ गई। क्या आई? हाँ, मेरे अलावा भी है, और मेरे अलावा जो कुछ है वो अल्लाह। तो कैसे कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं देख सकता? क्यों भाई? मैं तो भाई यही सुना, जवान से बुढ़ा हुआ और जवानी से बचपना था, बचपन से निकला, एक ही बात मुसलसल सुनता चला रहा हूँ अपने मजहबी दानिश्वरों से कि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। अब उनसे मैंने पूछा कि भाई अल्लाह को नहीं देख सकते, ठीक है, ये अब ये काबिल तस्लीम बात है ही नहीं भाई, हमारी सुमियत तो याद नहीं, लेकिन ये तो बताओ क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा नहीं देखा? कि कहाँ देखा? वो तो बेहोश हो गए। तुम एक चीज देख लो, एक धमाका हुआ जोर से रोशनी का, है और तुम बेहोश हो गए। तुम होश में आने के बाद ये कहोगे मैंने कुछ नहीं देखा। बताओ कौन कहेगा मैंने कुछ नहीं देखा? बेहोश क्यों हुए? हैं? कुछ देखा तो बेहोश हुए। वो कहते हैं अल्लाह को देख ही नहीं सकता, अल्लाह को देख ही नहीं सकता, अल्लाह को देख नहीं। अच्छा, अब उनसे ज्यादा बहस करो भाई, ये तो कुरान ना, ठीक है ठीक है, अल्लाह को मरने के बाद देख सकते हैं, ठीक है, अल्लाह को मरने के बाद चलो ठीक है। देखने का सोर्स क्या है? देखने का सोर्स क्या है?
اور بصارت کا سورس کیا ہے؟ کس نے دیکھا؟ روح نے دیکھا. ٹھیک ہے، اب بیٹھو. اب چونکہ روح نے دیکھا، اس آنکھ نے نہیں دیکھا، تو کس نے دیکھا؟ روح کے اوپر جو چشمہ لگا ہوا ہے اس نے دیکھا. تم تو دیکھے نہیں. اگر تم نے کسی چیز کو خودبین سے دیکھ لیا تو سورس بنا. تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میڈیا نے دیکھا، میڈیم نے دیکھا، یا آپ نے دیکھا؟ میڈیم نہ رہے، دوربین نہ رہے، ٹھیک ہے، چشمہ نہ رہے، آنکھ نہ رہے، آپ ہی نہ رہے، کیا چیز نظر آئے گی بھائی؟ کیا نظر آئے گا یار؟ اچھا بھائی، پھر آئندہ